رجب کے کنڈے، رجب کی بدعتوں میں سے ایک کنڈا بھی ہے. کیا مطلب اس کا، رجب کا کنڈا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے میں کچھ لوگ کھیر بناتے ہیں. کھیر یعنی دودھ اچار کا جو بنتا ہے کھیر، اب پوری بناتے ہیں، اور یہ کھیر اب پوری بنا کر کے غریبوں کو کھلایا جاتا ہے. اور یہ نیاز نکالتے ہیں کس کی؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی. اور یہ لوگوں میں بات مشہور کی گئی ہے کہ جو انسان رجب کے مہینے میں یہ رجب کا کنڈا نکالے، یعنی کھیر اب پوری بنا کے، اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نیاز نکال کے غریبوں میں دے گا تو اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائے گی، ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی، ساری دعائیں قبول ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی بات غلط ہے. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں سکھائی گئی ہے. اب کتنی غلط بات اب غور کریں اس کے اندر. کیا نام استعمال کیا گیا؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا. کہ انہوں نے کہا کہ میرے نام کی نظر و نیاز نکالو. تو کیسا ہو سکتا ہے؟ جعفر صادق رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے. ایک عام انسان بھی کسی کو شرک کرنے نہیں بول سکتا. اتنے بڑے عالم ہو کر کے، اتنے بڑے بزرگ ہو کر کے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگ میرے نام کی نظر و نیاز نکالنا تو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی؟ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نکالنا تو شرک ہے، شرک اکبر ہے. نظر و نیاز کیا؟ عبادت. اور عبادت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اگر کوئی عبادت غیر اللہ کے لیے کرے گا تو یہ شرک. تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ کیسے کہہ سکتے تم لوگ میرے نام کی نظر و نیاز نکالنا؟ وہ کیسے کہہ سکتے تم شرک کرنا؟ اس کا تو جھوٹ ہے، ان پر تہمت ہے. ایسے ہی جیسے ہمارے ملکوں میں نیتا غریبوں کا نام استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں جتا دو، ووٹ دو، ہم غریبی ہٹا دیں گے، ہم غریبی ہٹا دیں گے. وہ جیت کر کے آتے ہیں تو غریبی تو نہیں ہٹاتے، غریب کو ہی ہٹا دیتے. تو وہی حال یہاں بھی ہے کہ جو بدعتی لوگ ہیں وہ بڑے بڑے علماء کا نام استعمال کرتے ہیں، بزرگوں کا، ولیوں کا نام استعمال کرتے ہیں بس. ورنہ کبھی بھی کوئی بزرگ، کوئی ولی شرک کی دعوت نہیں دیں گے، غلط کام کرنے کو نہیں کہیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں جہاں یہ کہا کہ کتے کا گوشت کھانا حرام، مرا ہوا جانور کھانا حرام، سور کھانا حرام، وہی اللہ نے کہا کہ وہ جانور بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ جانور بھی حرام ہے جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے. جیسے مرغی ہے، بکرا ہے، گائے ہے، بیل ہے، حلال ہے. لیکن ان حلال جانوروں کو اگر آپ کسی بزرگوں ولیوں کے نام پر اگر ذبح کریں گے تو یہ گوشت ایسے ہی ہو جائے گا جیسے سور کا گوشت. غیر اللہ کے نام پر، ولیوں بزرگوں کے نام پر اگر ذبح کریں گے ان حلال جانوروں کو تو یہ گوشت ایسے ہو جائے گا جیسے کتے کا گوشت، جیسے مرے ہوئے جانور کا گوشت. اتنا حرام ہے، اتنا خراب کام ہے یہ. اب پر جو یہ شرک ہوگا وہ الگ. تو جس طرح سور کا گوشت کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اسی طرح وہ جانور جو آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے اور یہ شرک اکبر ہے. تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نام یوز کیا ہے. انہوں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کہی ہے کہ تم لوگ میرے نام کا کنڈا نکالنا. جو نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پر کرتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کوئی نظر و نیاز نکال دے، کوئی اعلیٰ حضرت کے نام پر کوئی نظر و نیاز نکال دے، تو شرک ہے جی. نظر و نیاز عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوتی. تو پھر اس میں لاجک کیا ہے؟ یہ جو رجب کا کنڈا یہ لوگ نکالتے ہیں کب؟ 22 تاریخ کو، رجب کی 22 تاریخ کو. جبکہ رجب کی 22 تاریخ کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ پیدائش ہوئی ہے اور نہ ہی وفات ہے. تو رجب کی 22 تاریخ ہی کیوں چنا گیا؟ تو اس کے پیچھے کی لاجک دیکھیے. لاجک یہ ہے کہ یہ طریقہ آیا ہے شیعوں کی طرف سے، کیونکہ شیعہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے. بہت بڑے صحابی تھے معاویہ رضی اللہ عنہ. تو یہ شیعہ تو اکثر صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ برا بھلا لوگ کہتے ہیں. تو چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے 22 رجب کو، تو شیعوں نے دشمنی نکالنے کے لیے سوچا کہ ان کی وفات کے دن کو جشن منایا جائے، جس دن وفات پا ہے خوشی کا ماحول مسلمانوں کے لیے بنا دیا جائے.
وہ اپنے عقیدے کے حساب سے. تو اس لیے سنی مسلمانوں سے کہہ دیا کہ 22 رجب کو کونڈا نکالو، یہ لوگوں کو کھلاؤ تو تمہیں ثواب ملے گا، تمہاری مرادیں پوری ہوگی. اور وہ اصل چاہ رہا ہے کہ اتنے بڑے صحابی معاویہ رضی اللہ عنہ جو وفات پائے 22 رجب کو، اس کی وفات کی، ان کی وفات کی خوشی میں یہ کھانا کھلایا جائے. اللہ اکبر. یہ شیعہ کتنے خطرناک لوگ ہیں بتائیے. ایک صحابی کی وفات ہوتی ہے، اس دن کو ان لوگوں نے جشن بنا دیا، کھانے کھلانے کا ذریعہ بنایا. اور یہ بھولے بھالے مسلمان ہیں کہ شیعوں کا کام کر رہے ہیں، شیعوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، دیوانے بنے ہوئے ہیں. اور کوئی سمجھاتا ہے تو سمجھنے کو تیار نہیں ہے. بھائی 22 رجب کو کس نے کہا یہ بنانے کے لیے، یہ کونڈا نکالو؟ کس نے کہا؟ قرآن میں یہ بات، حدیث میں یہ بات کسی صحابی نے کہی ہے؟ کہاں سے آئی یہ بات؟ کاش کی انسان اپنی آنکھیں کھولے، دماغ کھولے، کچھ تحقیق کرے، کچھ معلومات کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا. اگر کوئی کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نکالتے تو شرک ہے. لہذا رجب کا کنڈا کبھی بھی کوئی نہ نکالے. جن لوگوں نے نکال لیا ہے ان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. انہوں نے شرک اکبر کیا ہے. اسلام سے انسان نکل جائے گا، کافر ہو جائے گا شرک اکبر کرنے کی وجہ سے. تو رجب کا کنڈا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی صحابی نے کہا ہے، اور نہ کسی بزرگوں نے کیا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں لوگ. اس لیے آپ چاہیے، یا جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ توبہ استغفار، اللہ سے معافی مانگے. پوری زندگی میں آئندہ کبھی بھی رجب کا کنڈا نہ نکالیں، یہ شرک اکبر ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعت خرافات سے بچائے. یہ رجب کے متعلق کچھ باتیں تھی، بدعت تو بے شمار ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم ہر طرح کی بدعت سے بچائے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توحید اور سنت پر چلنے والا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنا، اور ہر طرح کی بدعت خرافات اور سنی سنائی باتوں سے بچنے والا بنا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.